یہ بتا تو نے اللہ دینوں کو چھڑانے کے لیے کیا کیا؟ نہ پوچھ کیا نہیں کیا۔ میں نے پولیس میں پرچہ چاک کرایا، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اوپر درخواستیں لگائیں، چٹھیاں بھیجی، خود شہر گیا، افسروں کے سامنے گڑگڑایا، فریاد کی پر کچھ بھی نہ بنا۔ نور علی کھوکر کو ان باتوں کا پتہ چل گیا، اس نے مجھ پر حملہ کرا دیا۔ میں ان دنوں نیلا ڈوبا میں تھا، علی شاہ چھوڑ کر وہیں چلا گیا تھا۔ ادھیارے پر 9 کلہ زمین لے لی تھی، اس طرح میں پاہی بن گیا۔ ادھیارے کی پہلی فصل خریف کی تھی، میں نے بڑی محنت کی، پھٹی اور کماد بہت چنگی رہی، فصل تیار کھڑی تھی۔ پھٹی کی چنائی شروع ہونے والی تھی، میں نے چنائی کے لیے چوگیوں سے بات بھی کر لی تھی۔ لو جی، ایک رات کھوکر کے کرندے ریفلوں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر نیلا ڈوبا پہنچے۔ سردی تو اس رات زیادہ نہیں تھی، پر دھند بہت تھی۔ انہوں نے پنڈ میں گھستے ہی اندھا دھند گولیاں چلانی شروع کر دی، پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی میں نے گھر والی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل کر مکئی کے کھیت میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ دروازہ توڑ کر گھر میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے میری واڈھو فصل کو آگ لگا دی، گھر کو نہیں لگائی۔ اس میں 3 بچے تھے، جل کے راکھ ہو جاتے۔ میں نے تب نیلا ڈوبا چھوڑ دیا اور اپنے ایک شریکے کے پاس داؤد پور چلا گیا۔ نیلا ڈوبا نہ چھوڑتا تو کھوکر مجھے جان سے مار دیتا۔ جب یہ بات ہے تو ادھر کیسے آ گیا؟ میں جی اللہ دینوں کو چھڑانے آیا ہوں۔ کل راٹھی پر کام بند رہے گا، آج رات بھی ایک ہی راکھا ڈیوٹی پر رہے گا۔ پر کل تو عید نہیں ہے، کل راٹھی پر چھٹی کیسے ہو گئی؟ کل رات نور علی کھوکر کی ماں کی موت ہو گئی، اس لیے کل راٹھی پر 2 روز کام بند رہے گا۔ یہ بات مجھے کل سویرے کل راٹھی کے ایک راکھے کے ذریعے معلوم ہو گئی۔ وہ راکھا میران خان ہوگا؟ نہیں جی، میران خان کو تو کھوکر نے نوکری سے نکال دیا، اسے تو کل راٹھی چھوڑے ہوئے بھی 2 مہینے سے اوپر ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گیا۔ مجھے کل راٹھی کا جو راکھا ملا تھا اس کا نام تور محمد لکھیرا ہے۔ آج رات وہ اکیلا کل راٹھی کی رکھوالی کرے گا، دوسرے راکھے شام کو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ لالی نے اسے چھیڑا، آج بھی تم اپنی گھر والی کو ساتھ لایا ہوگا؟ نہ جی، ایسی کوئی گل نہیں۔ اللہ دتا نے انکار میں گردن ہلائی۔ تور محمد لکھیرا 1000 روپے لے کر اللہ دینوں کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا ہے۔ تور محمد لکھیرا خود بھی کل راٹھی چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے۔ 1000 روپے مل گئے تو وہ آج ہی بھاگ جائے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، اس کا چہرہ افسردہ ہو گیا۔ تو جانتا ہے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا، چوکھر چرانے والا غریب چاک ہوں۔ 1000 روپے کہاں سے لاتا؟ جب کچھ بن نہ پڑا تو گھر والی کو داؤد پور کے سنار کے پاس سرگانے پر رکھ کر 1000 روپے ادھار لیا۔ تینوں تو پتہ ہی ہے، جب تک ادھار ادا نہ ہوگا تب تک وہ اس کے گھر میں بگاڑ کرے گی، ہر طرح کا کام کرے گی، یوں سمجھو اس کے پاس گروی رہے گی۔ کیا کریں جی، اللہ دینوں کو رہائی دلانی بھی تو ضروری ہے، وہ اوہری اور محنتی ہے۔ وہ آ گیا تو ہم دونوں بھائی محنت کر کے گھر والی کو سال بھر میں ادھار ادا کر کے سرگانے سے چھڑا کر واپس لے آئیں گے۔ لالی نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا، تو کبھی جہانگیرہ گیا ہے؟ کیوں نہیں گیا، سڑک کے ساتھ ہی ہے، وہاں میرا ایک چچیرا رہتا ہے۔ میں تو جہانگیرہ کے لمبردار ملک اللہ نواز کو بھی جانتا ہوں۔ ویسے تو اس کی قوم کھٹیانہ ہے، پر اس کا پیو خوشاب سے ملکوں کی کڑی ویا لایا تو خود ملک بن گیا، اور اس کا پت تو بالکل ملک بن گیا۔ یہ لمبے ترے کی پگ لگاتا ہے، گھوڑی پر بیٹھ کر ایسے اکڑ کے ساتھ چلتا ہے جیسے بہت بڑا زمیندار ہے۔ تینوں پتہ نہیں وہ زبردست رستاگیر ہے، اور جب سے اس کا ایک بھرا تانے دار لگ گیا ہے اس وقت سے تو وہ ایسا نڈر ہو گیا کہ کھلم کھلا رستاگیری کرتا رہتا ہے۔ میں تجھے اس کے بارے میں ایک گل بتاؤں؟ نہ بتا تو ٹھیک ہے۔ لالی جہانگیرہ کے زمیندار ملک اللہ نواز کے ذکر سے بیزار ہو کر بیچ میں بول پڑا، یہ بتا داؤد پور سے جہانگیرہ کتنی دور ہے؟ 12 میل سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پر تسی جہانگیرہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تینوں وہاں جانا ہے؟ ہاں، میں نے وہاں جانا ہے، مجھے جہانگیرہ پہنچا دینا،
میں 1000 روپے رشوت دیے بنا اللہ دینوں کو نکال لاؤں گا۔ اللہ دینوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا اور 1000 روپے سرگانے کے دے کر اپنی گھر والی کو بھی لے آنا، وہ سرگانے پر گروی نہیں رہے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ دتا نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا، تیری گل بالکل سمجھ نہیں آئی؟ آ بھی نہیں سکتی، لالی نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے مجھ پر چھوڑ دے۔ اللہ دتا نے کچھ نہیں کہا، وہ ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ فراش کے گھنے درختوں کے نیچے روشنی دھندلی تھی، آس پاس جھنگر تھا جو دور تک چلا گیا تھا، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا۔ سامنے چٹیل میدان تھا جس پر تیز دھوپ پھیلی تھی۔ میدان کے آخری سرے پر اونٹوں کی قطار گرد کے بادل اڑاتی گزر رہی تھی۔ اونٹوں کی گردنوں میں پڑی ہوئی پیتل کی گھنٹیاں آہستہ آہستہ جھنکار رہی تھیں۔ اللہ دتا نے لالی کو مخاطب کیا، یہ اونٹ دیکھ رہا ہے؟ لگتا ہے کل راٹھی سے آ رہے ہیں۔ ان پر کچا شورا لاد کر ٹیشن بھیجا جا رہا ہے۔ وہاں کھوکر کا منشی ہوگا، وہ ریل سے اکاڑے بھیج دے گا، وہاں کارخانے میں اسے صاف کیا جائے گا۔ مگر لالی کو شورے سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے سویرے سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب دوپہر ہو چکی تھی، اسے سخت بھوک لگی تھی۔ اس نے اللہ دتا سے پوچھا، تو یہاں کب آیا تھا؟ سویرے ہی آ گیا تھا، میں نے تجھے دیکھا تھا، 2-3 بار نزدیک سے گزرا، تو بے خبر سو رہا تھا، میں سمجھا کوئی تجھے مار کر یہاں ڈال گیا ہے۔ تیرے ہاتھ کی گھڑی دیکھ کر میں نے لالچ آ گیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لی، معاف کرنا جی، غلطی ہو گئی، میں تو یہاں چھپنے کے لیے آیا تھا۔ پر تو نے صبح سے کچھ کھایا نہیں؟ تجھے بھوک نہیں لگی؟ لگ تو رہی ہے، گھر سے روٹی لایا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، ادھر جھنگر میں چادر سے باندھ کر رکھ دی ہے، یہ چنگا کام کیا۔ میں تو تجھے علیشہ بھیجنے والا تھا، وہاں سے جا کر روٹی شوٹی لے آ۔ نہیں جی، علیشہ جانا ٹھیک نہیں، وہاں گیا تو کھوکر کو پتہ چل جائے گا، سارے کمی اور مزارے اسی کے بندے ہیں۔ کسی نے کھوکراں جا کر اسے میرے بارے میں بتایا تو وہ چوکنا ہو جائے گا، پھر تو اللہ دینوں کو نکال لانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ضرور اپنے کسی کرندے کو شام سے پہلے کل راٹھی پر بھیج دے گا۔ میں تو کہتا ہوں جی، علیشہ میں کسی کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اب باتیں چھوڑ، جا کر روٹی ٹکر لا۔ لالی نے تھیکے لہجے میں کہا، میں نے سخت بھوک لگی ہے، میں بھی تیرے ساتھ کچھ کھا لوں گا۔ پرواہ نہ کر، روٹی اتنی ہے دونوں کھا سکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، پینے کو ٹین کے ڈبے میں پانی بھی ساتھ لایا ہوں، نہر کا تو میں نے پتہ ہی نہیں تھا اس میں پانی ہوگا، آج کل تو بالکل سوکھی رہتی ہے۔ اللہ دتا اٹھ کر درختوں کے نیچے چلنے لگا، کچھ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ دتا ایک گھنے درخت کی آڑ سے نمودار ہوا۔ قریب آیا تو اس کے ہاتھ میں پوٹلی اور ٹین کا ڈبہ لٹک رہا تھا۔ وہ لالی کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے چادر کھولی، اندر سے 4 موٹی موٹی روٹیاں نکلی، ان کے ساتھ چنے کی نرم کونپلوں کا پکایا ہوا پلی کا ساگ اور پیاز کی 2 گٹھیاں تھیں۔ اللہ دتا نے مسکرا کر روٹیوں کی طرف اشارہ کیا، یہ گوگیاں ہیں، یہاں آنے سے پہلے میں نے ہی پکائی تھی۔ کیا کریں جی، گھر والی تو ہے نہیں، خود ہی روٹی پکانی پڑتی ہے۔ لالی نے کچھ نہیں کہا، لقمہ توڑا اور ساگ ملا کر کھانے لگا۔ اللہ دتا بھی کھانے لگا۔ روٹی باسی تھی، سخت بھی تھی، مگر دونوں ہی بہت بھوکے تھے۔ اطمینان سے بیٹھے کھاتے رہے، نوالا حلق میں پھنستا تو ڈبہ منہ سے لگا کر پانی پی لیتے۔ 4 روٹیوں میں دونوں کا پیٹ بھر گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اللہ دتا نے پوچھا، یہ تو بتایا نہیں، تو تور محمد لکیرہ کو 1000 روپے دیے بنا اللہ دینوں کو کیسے نکال لائے گا؟ اندھیرا ہو جانے دے، میں تیرے ساتھ کل راٹھی چلوں گا۔ لالی نے جواب دیا، وہاں جا کر آس پاس کا معائنہ کروں گا، جیسا تجھ سے کہوں ویسا ہی کرنا۔ پاری یہ جان لے، راکے کے پاس بھری ہوئی رائفل رہتی ہے۔ اللہ دتا کے چہرے پر خوف کی پرچھائی منڈلانے لگی۔ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو دونوں مارے جائیں گے، حوصلے سے کام لے۔ لالی نے اس کی پیٹھ تپ کی، پرواہ نہ کر، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ تو پولسیا تو نہیں ہے؟ اللہ دتا نے لالی کی ملگجی پتلون اور بشٹ غور سے دیکھی، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ نہیں جی،
میں پولسیا شولسیا نہیں ہوں، خامخواہ کی باتیں سوچنا چھوڑ، اب تو آرام کر اور اندھیرا پھیلنے کا انتظار کر۔ اللہ دتا نے زمین پر چادر پھیلا دی، دونوں اس پر لیٹ گئے۔ لالی ذرا دیر آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پھر اسے نیند آ گئی۔ دن ڈھلنے لگا، سورج رفتہ رفتہ مغرب میں اترنے لگا، دھوپ کی رنگت بدلنے لگی، سائے طویل ہوتے گئے، فراش کے درختوں کے نیچے اندھیرا پھیلنے لگا، جھاڑیوں میں چڑیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شام کی آمد تھی، لالی کی آنکھ کھل گئی، اللہ دتا موجود نہیں تھا۔ لالی گھبرا کر اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اللہ دتا کو تلاش کرنے لگا، مگر اس کا دور دور پتہ نہ تھا۔ لالی کو تشویش ہوئی، وہ حیران و پریشان بیٹھا سوچتا رہا کہ اللہ دتا کہاں چلا گیا۔ 2 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزر گئے، لالی کی تشویش بڑھتی گئی۔ وہ اٹھ کر میدان میں جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ درختوں کے خشک پتوں پر آہٹ ابھری۔ لالی چوکنا نظروں سے اس طرف دیکھنے لگا، آہٹ قریب اور قریب آتی گئی۔ ایک درخت کے تنے کے پیچھے سے اللہ دتا نکل کے سامنے آ گیا۔ کہاں چلا گیا تھا؟ میں جی ادھر جھنگر میں ٹٹی کرنے گیا تھا۔ اللہ دتا آگے بڑھا اور لالی کے قریب بیٹھ گیا۔ دونوں خاموش رہے۔ شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا، اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، سناٹا گہرا ہو گیا، جھنگر میں جھینگروں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اندھیرا گہرا ہو گیا، رات ہو گئی۔ جب پہر رات گزر گئی اور ہر طرف خو کا عالم طاری ہو گیا تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ دتا نے چادر اٹھا کر کندھے پر ڈالی، لالی آگے بڑھا، اللہ دتا اس کے ساتھ چلا۔ دونوں درختوں کے نیچے سے نکل کر کھلے میدان میں آ گئے۔ آسمان پر تارے چھٹکے ہوئے تھے، نرم نرم جھونکے چل رہے تھے۔ وہ چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے احتیاط سے کلراٹھی کی جانب بڑھنے لگے۔ دونوں کچھ دور آگے گئے تو میدان میں جگہ جگہ لانا کے پودوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ لانا کے پودے کمر کمر تک اونچے تھے۔ وہ کھلے میدان سے ہٹ کر لانا کے پودوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ خطرے کے وقت وہ لانا کے پودوں کی اوٹ میں چھپ سکتے تھے۔ انہوں نے نصف میل سے زیادہ راستہ لانا کے پودوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے طے کیا۔ آگے لقودق ریتیلا میدان تھا۔ میدان کے سرے پر ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں پانی کی وسیع جھیل جھلملا رہی تھی۔ لالی نے اسے حیرت سے دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر اس طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ تو اسے پانی کی چل سمجھ رہا ہے؟ اللہ دتا ہنس کر بولا، تب تو یہ ڈاہر ہوگا۔ روہی کے علاقے میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان میں نے ایسے ڈاہر دیکھے ہیں، بہت دن ہوئے، میں ایک بار گرمیوں میں ادھر گیا تھا۔ اللہ دتا نے انکار میں گردن ہلائی، نہیں جی، یہ تو باڑا ہے، اس سے بہت دھوکہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو خشک ہے اور بہت سخت ہے، پر جب بارش ہوتی ہے تو یہ باڑے کی مٹی بھیگ کر اتنی نرم پڑ جاتی ہے کہ دلدل بن جاتی ہے۔ یہ دلدل بہت خطرناک ہوتی ہے، پیر رکھتے ہی بدن اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ لالی نے اس کی باتیں توجہ سے سنی، دونوں آگے بڑھتے رہے۔ اللہ دتا کی بات ٹھیک تھی، باڑا مانند سراب تھی۔ دونوں جس قدر آگے بڑھتے، پانی کی جھلملاتی جھیل نظروں سے دور ہوتی جاتی۔ کچھ دیر بعد وہ باڑھے کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ اس کی مٹی سخت، چکنی اور چمکدار تھی، اس میں نمکیات اور القلی کی آمیزش تھی۔ زمین اتنی سخت تھی کہ چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دیتی تھی۔ دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہ تھا، پودوں اور جھاڑیوں کا ذکر کیا، جنگلی جڑی بوٹیاں تک نہ تھیں، صرف اجلا اجلا سفید چٹیل میدان تھا۔ دونوں نے باڑا عبور کیا تو ایک بار پھر لانا اور پھوگ کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ وہ آگے بڑھتے گئے، ہر طرف ویرانی چھائی تھی، خاموشی بہت گہری تھی۔ انہوں نے لگ بھگ 4 میل فاصلہ طے کیا تو دور سے روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ اب لانا کے پودوں کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں جال کے درخت بھی سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے تنے چھوٹے چھوٹے تھے، مگر شاخیں خوب گنی اور گول دائرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ جال خضر و صحرائی درخت ہے، اس کی شاخوں اور جڑوں کی مسواک بنتی ہے۔ جون کا تپتا ہوا مہینہ ختم ہوتے ہی جب بادل گھر کر آتے ہیں اور رمجھم مینا برستا ہے
تو جال کے درختوں میں پھل لگتے ہیں، یہ سرخ سرخ پیلو ہوتے ہیں جنہیں ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے۔ میاں والی کے تھل میں، چولستان اور بہالپور کے ریگستانوں میں جال کے درخت کثرت سے ہوتے ہیں، ان میں پیلو لگتے ہیں۔ ریگزاروں کی پروردہ اللڑ دوشیزاؤں کی ٹولیاں پیلو چننے کے لیے صحرا میں نکل جاتی ہیں، پیلو چن چن کر جگہ جگہ اونچی اونچی ڈھیریاں لگاتی ہیں، جال کے گھنے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر پیلو کے گیت گاتے ہیں۔ آ چنو رل مل یار، پیلو پکیانی پکیاں گلنار، پیلو پکیانی پیلو چٹروی جیٹھ مہینے، تھلویاں جٹیاں مارن سینے۔ وہ پیلو چنتی ہیں، قہقہے لگاتی ہیں، لہک لہک کر گاتی ہیں اور گیت کے بولوں کے ذریعے آپس میں یوں چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں۔ آ میرے محبوب مل جل کر پیلو چنیں، پیلو پک کر گلنار کے مانند سرخ پڑ گئے ہیں۔ جیٹھ کا مہینہ ہے، ریگستان میں پلنے والی کنواریاں سینہ ابھار کر چلتی ہیں اور پیلو چنتی ہیں، مگر اس سنسان رات میں نہ جال کے درختوں میں پیلو لگے تھے اور نہ صحرائی دوشیزائیں پیلو چنتے ہوئے لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اللہ دتا اور لالی روشنی کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ روشنی قریب آ گئی۔ اللہ دتا نے روشنی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مدھم لہجے میں لالی کو بتایا، سامنے کلراٹھی ہے، بول آگے کیا کرنا ہے؟ سیدھا پہرے دار تور محمد لکھیرا کے پاس چلا جا، 1000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دینا، روپے دیکھ کر وہ مگن ہو جائے گا، میں جال کے درختوں کی آڑ لیتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ اللہ دتا نے بے چین ہو کر پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ آگے جو کچھ ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ لالی نے نہایت اعتماد سے کہا، تو آگے بڑھتا جا۔ اللہ دتا نے ایک بار پھر خدشہ ظاہر کیا، سوچ لے کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ راکے کے پاس بری ہوئی رائفل ہے، اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، وہ گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے پتا ہے پہرے دار کے پاس بری ہوئی رائفل ہے، لالی نے مسکرا کر کہا۔ ڈر نہیں، حوصلے سے کام لے، سب ٹھیک ہوگا، پرواہ نہ کر۔ ہلکی روشنی میں بیگار کیمپ کے دھندلے دھندلے نشانات نظر آنے لگے تھے۔ آگے بہت وسیع کلر میدان تھا، جس کی تھور زدہ زمین پر کھاد کی جمی ہوئی سفید تہ دور سے اجلی اجلی نظر آ رہی تھی۔ میدان کے آس پاس جال کے گھنے درخت تھے۔ میدان سے ذرا ہٹ کر ایک کچا راستہ بیگار کیمپ تک جاتا تھا۔ لالی نے اللہ دتا کو اس راستے پر چلنے کا اشارہ کیا اور خود علیحدہ ہو کر درختوں کی آڑ میں دبے دبے قدموں چلنے لگا۔ اللہ دتا آگے بڑھا، اس کی چاپ ابھری تو دور سے آواز آئی، کون ہے؟ اللہ دتا نے آواز پہچان لی، یہ پہرے دار کی آواز تھی۔ اللہ دتا نے جواب دیا، میں ہوں جی اللہ دتا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ پہرے دار ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں بندوق سنبھالے اس کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچ کر ٹھٹکا، ہاتھ اٹھا کر لالٹین اونچی کی اور اللہ دتا کو پہچاننے کی کوشش کی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے کہا، تو آ گیا؟ اللہ دتا نے جواب دیا، تو نے بلایا جو تھا۔ اللہ دتا اس کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تور محمد لکھیرا نے مسکرا کر کہا، بہت دیری کر دی تو نے، میں دیر سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ دتا نے معذرت کے انداز میں کہا، ہاں جی کچھ دیر ہو گئی۔ اور روپے لایا ہے؟ اللہ دتا نے مستعدی سے جواب دیا، بالکل لایا ہوں، روپے نہ لاتا تو تیرے کول کیوں آتا؟ آ میرے ساتھ، ادھر منجی پر بیٹھ کر آرام نال گل بات ہوگی۔ دونوں کلراٹھی کی اس عمارت کی جانب بڑھنے لگے جس میں بیگار کرنے والے مزدور قیدی رکھے جاتے تھے۔ لالی ایک درخت کی آڑ میں دم سادے کھڑا تھا۔ عمارت اس کے بالکل سامنے تھی۔ یہ عمارت مٹی کی بنی ہوئی تھی اور کسی پرانے قلعے کے مانند نظر آتی تھی۔ اس کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواروں کی فصیل تھی۔ قریب ہی چند نیم پختہ مکانات تھے، ان میں پہرے دار اور نوکر چاکر رہتے تھے۔ کلراٹھی میں جگہ جگہ بھٹیاں تھیں۔ ایک بڑی بھٹی بھی تھی جس کی پختہ چمنی بلندی تک چلی گئی تھی۔ کلراٹھی اور اس کے بیگار کیمپ پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ صرف ایک پہرے دار تور محمد لکھیرا ڈیوٹی پر تھا۔ دوسرے پہرے دار اور نوکر چاکر
شام کو اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ کل لاٹھی پر کام بند ہوتا تو وہ اسی طرح چپکے سے کھسک جاتے تھے۔ حالانکہ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ منشی کی اجازت کے بغیر بیگار کیمپ چھوڑ کر نہ جائیں، مگر رات کو اس ویرانے میں نور علی کھوکر اور اس کے منشی کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لہذا وہ چھٹی کے موقع پر رات کو چلے جاتے اور صبح تڑکے واپس آ جاتے۔ پہرے دار اور اللہ دتا آہستہ آہستہ قید خانے کی عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ قید خانے میں آمد و رفت کے لیے صرف ایک دروازہ تھا اور اس پر تالا پڑا تھا۔ دروازے کے عین سامنے چارپائی بچھی تھی۔ پہرے دار نے لالٹین چارپائی کے قریب رکھ دی، البتہ بندوق اس کے ہاتھ میں بدستور دبی ہوئی تھی۔ وہ اللہ دتا کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے برچھا لگتا تھا۔ اس کا قد لمبا، جسم چوڑا چکلا اور مضبوط تھا، مونچھیں گھنی تھیں، چہرہ ایسا کرخت اور درست تھا کہ سخت ہیبت ناک نظر آتا تھا۔ لالی درختوں کی آڑ لیتا کھنڈر کے قریب پہنچ گیا۔ یہ کوئی اجڑی ہوئی قدیم بستی تھی۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں اس قدر شور زدہ تھی اور ان پر کھار کی تہ اس طرح بہتات سے چڑھی تھی کہ وہ برف پوش نظر آتی تھی۔ شور زدہ کھنڈر سے قید خانے کی عمارت زیادہ دور نہیں تھی۔ لالی وہاں سے پہرے دار اور اللہ دتا کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ شکستہ دیوار کی آڑ میں دبکا ہوا تھا۔ اس کی نظریں پہرے دار اور اللہ دتا کی جانب تھی۔ لالی سانس روکے چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا، اللہ دتا نے دھوتی کے ڈب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور پہرے دار کو تھما دی۔ پہرے دار گردن جھکا کر نہایت انہماک سے نوٹ گننے لگا۔ کھنڈر اور عمارت کے درمیان کھلی جگہ تھی، اسے عبور کرنا سخت خطرناک تھا۔ پہرے دار کی نظر لالی پر پڑ سکتی تھی، مگر وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر نوٹ گننے میں محو تھا۔ لالی نے جھپاک سے درمیانی فاصلہ طے کیا۔ لالٹین کی دھندلی روشنی میں اس کا سایہ لہرایا۔ پہرے دار نے پلٹ کر دیکھا۔ لالی فوراً قید خانے کی دیوار سے چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پہرے دار گردن موڑے دیکھتا رہا۔ اللہ دتا کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ چھا گئی۔ وہ نظریں جھکائے پہرے دار کے برابر خاموش بیٹھا رہا۔ کوئی نظر نہیں آئے تو پہرے دار نے گردن جھکا کر پھر نوٹ گننا شروع کر دیے۔ لالی دیوار سے لگا دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ اس کے عقب میں پہنچا، تیزی سے اچھلا، پہرے دار کے سر پر پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر جھٹ اس کی گردن دبوچ کے تیزی سے جھٹکا دیا۔ پہرے دار کے زانوں پر رکھی ہوئی بندوق پھسل کر نیچے گر گئی۔ اللہ دتا ہکا بکا ہو کر خوفزدہ نظروں سے لالی کو تکنے لگا۔ لالی نے اسے زور سے ڈانٹا، منہ کیا تک رہا ہے، اٹھا لے بندوق۔ اللہ دتا نے جھک کر بندوق اٹھا لی۔ پہرے دار نے گردن نیچی کرتے ہوئے زور آزمائی کی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر لالی کی کلائی پکڑ لی اور اسے زور سے کھینچا۔ اس طرح لالی کی گرفت سے اس نے اپنی گردن چھڑا لی۔ پہرے دار طور محمد لکھیرا بندوق چھیننے کے لیے اللہ دتا پر جھپٹا۔ لالی نے تیزی سے بڑھ کر پھر اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کی، مگر پہرے دار بہت مضبوط اور طاقتور تھا۔ اس دفعہ وہ لالی کی گرفت میں نہیں آیا۔ اس نے اٹھ کر اللہ دتا کے ہاتھ پر زور سے تھپکی دی۔ بندوق اللہ دتا کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پہرے دار اسے اٹھانے کے لیے لپکا، لیکن لالی نے اسے اتنی مہلت نہیں دی۔ وہ پیچھے ہٹ کے اچھلا اور سر جھکا کے پہرے دار کے منہ پر پوری قوت سے ٹکر ماری۔ چوٹکاری آئی، پہرے دار سنبھل نہ سکا۔ چارپائی پر چاروں خانے چت گرا۔ لالی نے اسے کروٹ بھی نہ لینے دی، چارپائی اٹھا کر پلٹ دی۔ پہرے دار لڑک کر نیچے آ گیا۔ چارپائی اس کے اوپر گری۔ اس نے چارپائی کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چارپائی ہٹا کر باہر آتا، لالی نے جھٹ بندوق اٹھا لی۔ بندوق ہاتھ میں لیتے ہی لالی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بندوق نہیں، رائفل ہے۔ لالی نے رائفل کی نال پہرے دار کی جانب کر دی، ٹپٹ کر خبردار کیا، اٹھنے کی کوشش کی تو گولی چلا دوں گا۔ پہرے دار نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ جس طرح چارپائی کے نیچے فرش پر پڑا تھا ویسے ہی پڑا رہا۔ اس کا چہرہ اور دھڑ کا اوپری حصہ چارپائی سے باہر نکلا ہوا تھا۔ لالٹین اپنی جگہ رکھی تھی، اس کی روشنی میں نوٹ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ پہرے دار خاموش پڑا، لالی کو خونخوار نظروں سے گھورتا رہا۔ لالی رائفل تھانے کڑا رہا۔ اللہ دتا جلدی جلدی بکھرے ہوئے نوٹ اٹھانے لگا۔ نوٹ اکٹھا کر کے اس نے دھوتی کے ڈب میں رکھ لیے۔
لالی نے اسے مخاطب کیا، اللہ دتا پگڑی اتار۔ اس نے پہرےدار طور محمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے دونوں ہاتھ پگڑی سے باندھ دے۔ اللہ دتا نے سر سے پگڑی اتاری، لکھیرا کے پاس گیا اور اس کے دونوں ہاتھ پگڑی سے کس کر باندھنے لگا۔ پہرےدار غصے سے بولا، تو نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ اللہ دتا تو خاموش رہا، لیکن لالی نے اسے ڈانٹا، بکواس نہ کر، چپ کر کے پڑا رہے۔ پہرےدار نے پھر کچھ نہیں کہا۔ اللہ دتا نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر مضبوط گرا لگا دی۔ لالی نے اسے حکم دیا، اب منجی اٹھا دے۔ اللہ دتا نے پہرےدار پر پڑی ہوئی چارپائی اٹھا دی۔ لالی نے پہرےدار سے پوچھا، اٹھ کر بیٹھ، بتا جیل کے دروازے کی چابی اور دوسری چابیاں کہاں ہیں؟ لکھیرا نے کمر پر کوہنی مار کر اشارہ کیا۔ اللہ دتا نے بڑھ کر اس کا کرتا اٹھایا۔ کمر پر کنجیوں کا گچھا لٹک رہا تھا۔ اللہ دتا نے گچھا کھول کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ لالی نے کہا، اللہ دتا دروازہ کھول کے اندر جا اور اللہ دینو کو نکال لا۔ اللہ دتا آگے بڑھا، اس نے لالٹین اٹھا لی، تالا کھولا اور قید خانے کے اندر چلا گیا۔ لالی رائفل کی نال پہرےدار پر تانے چوکس کھڑا رہا۔ پہرےدار گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اللہ دتا ہاتھ میں لالٹین لٹکائے دروازے سے نکلا۔ اس کے ہمراہ اللہ دینو بھی تھا۔ اس کی عمر 21-22 سال ہوگی۔ چہرہ مرجھایا ہوا تھا، داڑھیاں اور مونچھیں بڑھ کر بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ پھٹی ہوئی بوسیدہ قمیص پہنے تھا، دھوتی بھی میلی کچیلی تھی، نہ پیروں میں جوتے تھے نہ سر پر پگڑی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے لالی کو دیکھنے لگا۔ اللہ دتا بولا، یہ اللہ دینو ہے جی۔ لالی نے اللہ دینو کو قریب بلایا اور ایک ہاتھ سے اس کی پیٹھ تھپک کر دلجوئی کی۔ اتنا ڈرا سہما کیوں ہے؟ اب تو اس جیل سے چھوٹ گیا۔ اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا، پٹاپٹ اس کی ادوائن کھول لے۔ اللہ دینو خاموشی سے آگے بڑھا اور ادوائن کھولنے لگا۔ اللہ دتا نے بھی اس کی مدد کی۔ دونوں نے ادوائن کھول کر رسی نکالی۔ لالی نے پہرےدار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ دینو سے کہا، پگڑی کھول، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے رسی سے باندھ دے۔ اللہ دتا تو بھی لگ جا، فٹافٹ باندھ، وقت کم ہے۔ دونوں بھائیوں نے پگڑی کھول کر چارپائی کی مضبوط ادوائن سے پہرےدار کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ چپ بیٹھا رہا، اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی۔ لالی نے لالٹین کی روشنی میں رائفل کا میگزین کھول کے دیکھا، اس میں 9 کارتوس موجود تھے، 10واں چیمبر میں تھا۔ لالی نے ہاتھ بڑھا کر رائفل اللہ دتا کو دی اور کنجیوں کا گچھا اس سے لے لیا۔ اللہ دتا نے پوچھا، ان کا کیا کرے گا؟ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ابھی چلتے ہیں، تھوڑا سا کام اور کرنا ہے، دوسروں کو بھی تو رہا کرنا ہے۔ انہیں چھوڑ، ہم نے ان سے کیا لینا؟ بیکار کی کڑکڑ نہ کر، چپ کر کے کھڑا رہ۔ لالی نے اسے ڈانٹا، انہیں رہا کرنا ضروری ہے۔ اگر سب نہ چھوٹے تو نور علی کھوکر تجھے اور دینوں کو اپنے کرندوں سے قتل کروا دے گا۔ سب چھوٹ گئے تو کس کس کو قتل کرائے گا؟ ویسے وہ بھی تو اللہ دینوں کی طرح بگاڑ کے لیے پکڑ کر بند کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ اور یہ بھی تو سوچ، ان کے بھی گھر والے پریشان ہوں گے، انتظار کرتے ہوں گے۔ پہرےدار طور محمد بولا، ایسا نہ کر، سب نکل گئے تو منشی مجھے جان سے مار دے گا۔ لالی قریب گیا اور اس کی پیٹھ پر ہولے سے دھپ مار کر بولا، فکر نہ کر لکھیرے، تجھے بھی رہا کر دوں گا، تو بھی بھاگ جانا، کوئی اور دھندا کر لینا۔ یہاں رہے گا تو ایک نہ ایک دن مارا جائے گا۔ ویسے بھی یہاں کی پہرےداری گندا کام ہے۔ تجھے ان بیچارے قیدیوں پر ظلم کرتے دکھ نہیں ہوتا؟ انہوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اب چپ کر کے بیٹھا رہے، گڑبڑ کی کوشش کی تو گولی چلا دوں گا۔ اور جیسے تو نے قیدیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں دبائی ہیں، ویسے ہی گڑھا کھود کے تجھے بھی دبا دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بول، کیا کہتا ہے؟ پہرےدار نے اسے یقین دلایا، جیسا کہتا ہے ویسا ہی کروں گا، پر مجھے بھی رہا کر دینا۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ میں یہاں بندھا پڑا رہا تو ذمہ دار اور اس کا منشی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے اللہ دتا کی طرف اشارہ کیا۔ میران خان راکھے نے یہاں سے نکل جانے میں اس کی اور 2 قیدیوں کی مدد کی تھی۔ اس پر منشی نے پچھلے دنوں میران خان کو قتل کرا دیا اور اس کی لاش جال کے درخت کے نیچے دبا دی، مشہور کر دیا، اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ لالی نے اسے باور کرایا، پرواہ نہ کر، تجھ سے جو وعدہ کیا ہے پورا کروں گا۔
लाली ने अल्लाह दित्ता से राइफल लेकर अपने हाथ में थाम ली। अल्लाह दित्ता को चौकस रहने की हिदायत की, उसे पहरेदार की निगरानी पर मामूर किया और अल्लाह दीनू के हमरा कैद खाने के अंदर चला गया। अल्लाह दीनू लालटेन उठाए आगे आगे था, लाली उसके पीछे चल रहा था। लाली ने इमारत में दाखिल होकर देखा, अंदर बहुत वसी सहन था। उसमें दो तरफ सिलसिले से तंग तारीख कोठड़ियाँ थीं। न किसी कोठड़ी में खिड़की थी न रोशनदान था। कोठड़ियों के आगे तवील बरामदा था, उस पर फूस की खुमीदा छत थी। कैद खाने में हर तरफ बदबू और सड़ान फैली थी। शाम को जब तमाम कैदी एक बार बंद कर दिए जाते तो किसी को बाहर जाने की मुतलक इजाजत न होती। रात को सहन ही के हिस्से में पेशाब और रफ़े हाजत करते थे, जिसे साफ करने का कोई बंदोबस्त नहीं था। कैद खाने की तमाम इमारत कच्ची थी और उसकी दीवारें शोर ज़दा थीं। कैद खाने में उस वक्त 43 कैदी थे। दो बरामदे में मौज की बोसीदा और खुदरी चटाइयों पर लेटे थे। उनके पास न तकिए थे और न ओढ़ने के लिए चादरें थी। वैसे गर्मी शुरू हो चुकी थी। चटाइयों में खटमल थे। कैदी अपनी कमर और टांगे बार बार खुजाते। वो खौफजदा और घबराए हुए नजर आते थे। कैदी जोड़ियों में बटे हुए थे। उनके एक एक पैर में लोहे के कड़े पड़े थे। कड़ों के दरमियान फिट भर की जंजीर थी और उनमें ताले लगे थे। लाली हाथ में राइफल संभाले हुए तमाम कैदियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखता चला गया। तमाम कैदी खामोश बैठे रहे। उन्होंने कोई बात नहीं की। लाली उनका मुआयना कर चुका तो उसने ऊंची आवाज से कहा, मैं ताले खोलकर तुम सबको रिहा कर दूंगा, पर कोई गड़बड़ ना हो। उसका लहजा तीखा हो गया। किसी ने गड़बड़ की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। चंद लम्हे वो खामोश बैठे रहे। फिर एक कैदी ने, जो दूसरों से किसी कदर सिन रसीदा था, सबकी तर्जुमानी करने के अंदाज में कहा, हमें जी गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? तू हमें रिहा कर देगा तो दुआ ही देंगे, गड़बड़ क्यों करेंगे? तू जैसा कहेगा वैसा करेंगे। मैं यही चाहता हूँ, लाली ने नर्म लहजे में कहा। अल्लाह दीनों को कुंजियों का गुच्छा दिया। दीनों, बारी बारी सबके ताले खोल दे। अल्लाह दीनों हाथ में लालटेन संभाले आगे बढ़ा। वो एक एक कैदी के पास गया और कड़ों के ताले खोलने लगा। उसने जल्दी जल्दी सारे कैदियों के ताले खोल दिए। जब सब आज़ाद हो गए तो लाली ने बाहर चलने की हिदायत की। वो उठे, दालान से निकलकर सहन में आए और दरवाजे की जाने बढ़ने लगे। आगे आगे लालटेन संभाले अल्लाह दीनू था। उसके पीछे कैदियों का गौल था। सबसे पीछे राइफल संभाले लाली चल रहा था। कैदी दरवाजे से गुजरकर बाहर आ गया। लाली भी बाहर आ गया। उसने उन्हें एक बार फिर मुखातिब किया, सुनो, अब तुम सब आज़ाद हो। जिसका जहां जी करे निकल जाए। अभी तो रात आधी भी नहीं हुई। भागने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है, पर यहां से निकल भागने से पहले तुम सबको एक काम करना होगा। उसने कदरे तामुल के बाद पूछा, कल राठी पर खुदाई करने के लिए कुदालें तो होती हैं ना? हाँ जी, क्यों नहीं होती? कई आवाजें एक साथ उभरी। बहुत हैं। कुदालें जहां रखी हैं तुम सब जाकर वहां से निकाल लाओ। लाली ने मट्टी और ईंटों से बनी हुई भट्टियों की जानिब हाथ लहराया। ये सारी भट्टियां तोड़ फोड़ कर बराबर कर दो फटाफट। इसके बाद यहां से भाग जाओ। बीगार कैंप के पहरेदारों और नौकरों की कोठरियां सामने थी। उनके करीब ही टीन का लंबा साहिबान था। उसके नीचे खुदाई का साजो सामान रखा था। उसमें कुदाले और बेलचे भी थे। सारे कैदी साहिबान के अंदर चले गए और कुदाले हाथ में संभाले बाहर आ गए। वो इधर उधर बिखर गए और कुदालों से बत्तियां खोदने लगे। खुदाई और तोड़फोड़ की आवाजें रात के सन्नाटे में उभर रही थी। लाली और अल्लाह दीनू पहरेदार के पास चले गए। उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। वो खामोश बैठा था। उसके ऐन सामने कुछ फासले पर अल्लाह दित्ता खड़ा था। लाली को देखकर पहरेदार ने हैरत से पूछा, तुम भट्टियों की तोड़फोड़ क्यों करवा रहा है? लाली ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए अल्लाह दित्ता और दीनू से कहा, तुम दोनों भी कुदाले लेकर खुदाई में लग जाओ। काम छेती नाल होना चाहिए, अभी बहुत दूर जाना है। अल्लाह दित्ता ने कहा, मैं तो कहता हूँ तू भट्टियों शक्तियों के चक्कर में न पड़। हमने अब छेती नाल यहाँ से निकल जाना चाहिए। बीच में टांग न अड़ा। लाली ने उसे डांटा, जैसा कहता हूँ वैसा कर। अल्लाह दित्ता खामोश हो गया और अल्लाह दीनू के हमरा खुदाले लेने साहिबान की जानिब चला गया। लाली ने राइफल एक तरफ रखी, उल्टी चारपाई उठाकर बिछाई, राइफल संभाली और चारपाई पर चौकस होकर बैठ गया।
توڑ پھوڑ کی آوازیں ابھرتی رہیں، ملبے سے گرد و غبار اڑ کر پھیل رہا تھا۔ پہرے دار سر جھکائے لالی کے سامنے فرش پر خاموش بیٹھا تھا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا گیا، کدالیں چلنے لگی اور ملبہ گرنے کی آوازیں سناٹے میں ابھرتی ہوئی۔ آخر آوازیں بند ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ قیدی تولیوں میں بکھرے ہوئے لالی کے قریب آئے۔ لالی چارپائی سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ دتہ آگے آگے تھا۔ لالی نے پوچھا، ساری بھٹیاں توڑ ڈالی؟ ہاں جی، اللہ دتہ نے جواب دیا، جا کر دیکھ لے، سب توڑ کر برابر کر دی۔ قیدی اس کے سامنے ہجوم کی صورت میں چپ کھڑے تھے۔ لالی نے لالٹین کی روشنی میں انہیں دیکھا۔ سب کے چہرے اور بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کدالیں دبی تھیں۔ لالی نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی، کدالیں وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھا کر لائے تھے، اور جدھر تمہارا جی کرے چلے جاؤ۔ ان کے چہروں پر مسرت پھیل گئی، وہ مسکراتے ہوئے صاحبان کی طرف چلے گئے۔ ذرا دیر بعد صاحبان کے نیچے کدالیں رکھنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لالی نے لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی میں دیکھا، قیدی صاحبان کے نیچے سے ٹولیوں میں باہر نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے مختلف سمتوں میں چلے گئے۔ کچھ دیر تک وہ دھندلی دھندلی پرچھائیوں کی مانند نظر آتے رہے، پھر رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ دیگار کیمپ پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ اللہ دتہ اور دینو موجود تھے، وہ لالی کے قریب کھڑے تھے۔ لالی نے اللہ دتہ کو پہرے دار کی نگرانی پر مقرر کیا اور اللہ دینو کے ساتھ صاحبان کی جانب بڑھا۔ ہر طرف ٹوٹی پھوٹی بتیوں کا ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ اللہ دینو ہاتھ میں لالٹین سنبھالے آگے آگے چل رہا تھا۔ صاحبان کے قریب پہنچ کر لالی رک گیا۔ اس نے اللہ دینو سے پوچھا، کل راٹھی پر شورا لے جانے کے لیے اونٹ بھی رہتے ہیں؟ ان کا ڈھارا کتنے ہے؟ اتھے ہے، اللہ دینو نے عمارت کے پچھواڑے کی جانب ہاتھ اٹھا کر بتایا، پر سارے اونٹ تو آج شورا لاد کر ٹیشن چلے گئے، سویرے واپس آئیں گے۔ تیرا مطلب ہے اب ڈھارے میں کوئی اونٹ نہیں رہا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، آج بہت مال بھیجا گیا تھا۔ مجھے ڈھارا تو دکھا، شاید کوئی اونٹ مل جائے، ورنہ صبح تک ہم تینوں داؤد پور کیسے پہنچ سکیں گے؟ لالی کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ دونوں عمارت کے عقب میں گئے۔ جال کے ایک درخت کے قریب مٹی کی اونچی اونچی دیواروں پر چھپر کی چھت تھی، یہ اونٹوں کا باڑا تھا۔ دونوں اس طرف بڑھے۔ لالٹین کی روشنی میں انہیں دو اونٹ چھپر کے نیچے بیٹھے نظر آئے۔ لالی کے چہرے پر مسرت پھیل گئی۔ کام بن گیا۔ تجھے اونٹ کی سواری آتی ہے؟ کیوں نہیں آتی جی، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، میں تو بچپن سے اونٹ چلا رہا ہوں۔ اللہ دتہ بھی جانتا ہوگا، لالی نے دریافت کیا۔ بالکل جانتا ہے جی، وہ تو کئی مہینے اونٹ چلانے والا جتوال بھی رہ چکا ہے۔ اللہ دینو نے مڑ کر لالی کی جانب دیکھا۔ دونوں اونٹ کھول کر باہر نکال لو، ان پر بیٹھ کر نکل جائیں گے۔ اب زیادہ دیری نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی نہیں، پہلے میرے ساتھ اس طرف چل جا، کل راٹھی کا سامان رکھا جاتا ہے۔ اللہ دینو خاموش رہا۔ دونوں ایک بار پھر صاحبان کی جانب چلے۔ وہاں کدالے اور بیلچے رکھے تھے، مٹی کے تیل کے دو پیپے بھی تھے، پھٹے پرانے کپڑے اور بہت سا کاٹ کباڑ تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ خالی بوریوں کا ڈھیر تھا۔ شورے اور سجی سے بھری ہوئی بھوریاں بھی تھی، مگر زیادہ نہیں تھی۔ لالی نے اللہ دینوں کی مدد سے مٹی کے تیل کے پیپے صاحبان سے نکال کر باہر رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ اللہ دینوں کے ساتھ پہرے دار طور محمد لکھیرا اور اللہ دتہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پہرے دار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ دتہ سے کہا، اس کے ہاتھ اور پیر کھول دے۔ اللہ دتہ اس کے ہاتھ پیر کھولنے لگا۔ پہرے دار خاموش بیٹھا رہا۔ لالی نے رائفل اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، تو بھی بھاگ جا۔ پہرے دار چپ چاپ اٹھ کر ایک طرف چل گیا۔ لالی رائفل سنبھالے اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ کچھ دور جا کر اس نے ڈانٹا، زنانیوں کی چال نہ چل، دوڑ لگا۔ پہرے دار تیزی سے بھاگا اور اندھیرے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لالی نے واپس آ کے اللہ دتہ اور اللہ دینو سے کہا، ڈھارے میں جا کر دونوں اونٹ باہر نکال لو۔ اس نے جال کے ایک درخت کی جانب اشارہ کیا جو بیگار کیمپ سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ تم دونوں اونٹ اتھے لے جاؤ اور میرا انتظار کرو، میں نے ابھی ایک کام اور کرنا ہے، میں چھتی نال تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ دونوں بھائی اونٹوں کے باڑے کی طرف چلے گئے۔ لالی صاحبان کی سمت بڑھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرے میں لالٹین تھی۔ اس نے رائفل ایک طرف میدان میں رکھ دی، صاحبان کے نیچے گیا، وہاں سے پھٹے پرانے کپڑے اور خالی بوریاں نکالی، انہیں اٹھا کر باہر لایا۔ مٹی کے تیل کے پیپے کھولے،
तेल फटे पुराने कपड़ों और बोरियों पर छिड़का। लालटेन हाथ में ली और तेल से भीगी हुई 2 बोरियां उठाकर कैद खाने की इमारत में गया। लालटेन की चिमनी ऊंची की और उसकी लौ से एक चीथड़ा जलाया। जलते हुए चीथड़े से उसने एक बोरी में आग लगाई और जलती हुई बोरी बरामदे के छप्पर की जानिब उछाल दी। छप्पर जलने लगा। लाली ने दूसरी बोरी में भी आग लगाई और दालान में बिछी हुई मूंज की चटाइयों पर डाल दी। उसने चिमनी नीचे की और लालटेन उठाए बाहर निकल आया। लाली ने तेल से भीगे हुए कपड़े और बोरियों में लालटेन के जरिए आग लगाई और उन्हें जल्दी जल्दी कोठरियों की छत पर फेंक दिया। कुछ जलते हुए कपड़े साइबान के नीचे रखे हुए सामान पर डाल दिए। कुछ जलती हुई बोरियों से दरवाजे में आग लगा दी। उसने राइफल उठाई, लालटेन हाथ में लटकाई और ऊँटों के बाड़े में पहुंचा। तेल से भीगी हुई एक बोरी में उसने आग लगाई और उसे फूस की बनी हुई बाड़े की छत पर फेंक दिया। लालटेन उसने छत के नीचे बिखरी हुई खुश्क घास पर डाल दी और तेज तेज कदमों से जाल के उस तरफ की जानिब लपका जहां अल्लाह दित्ता और दीनू ऊँटों के साथ खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। अल्लाह दित्ता ने लाली को अपने साथ ऊँट की पीठ पर बिठाया। दूसरे ऊँट पर अल्लाह दीनू सवार हुआ। दोनों ने ऊँट आगे बढ़ाए और तेज रफ्तार से दौड़ाने लगे। लाली ने मुड़कर देखा। बीगार कैंप के तरो दीवार जल रहे थे। सुर्ख सुर्ख शोले भड़क रहे थे। दीवारें चटक रही थी। चिंगारियां उड़ रही थी। हर तरफ आग ही आग फैली थी। धुएं के स्याह बादल फजा में फैलते जा रहे थे। दोनों ऊँट दाऊदपुर में दाखिल हुए तो सूरज तुलू हो रहा था। अल्लाह दित्ता ने ऊँट अपने घर के सामने ठहराए। तीनों नीचे उतरे। अल्लाह दित्ता ने आगे बढ़कर ताला खोला। वो अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह दित्ता के तीनों बच्चे घर में नहीं थे। रवाना होने से पहले वो उन्हें बीवी के पास छोड़ गया था। ये मिट्टी का बना हुआ छोटा सा घर था। इसमें सिर्फ एक कमरा और 2 कोठरियां थी। अल्लाह दीनू ने घर पहली बार देखा था मगर वो बिल्कुल खामोश था। अल्लाह दित्ता ने कमरे में दाखिल होकर चारपाई पर बिस्तर बिछा दिया। लाली के पास आया। तू अब सो जा, थका हुआ भी है और रात भर जागा है। लाली ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे में गया और निडाल होकर बिस्तर पर लेट गया। दोपहर को अल्लाह दित्ता ने उसे जगाया। लाली आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। अल्लाह दित्ता उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बहुत सो लिया, अब रोटी खा ले। लाली खामोशी से नीचे उतरा। अल्लाह दित्ता के साथ सहन में गया। मुंह धोया, कुल्ली की और कमरे में वापस आ गया। अभी तक उसकी आंखों में नींद का खुमार था। थोड़ी ही देर में एक नौजवान औरत कमरे में दाखिल हुई। उसके एक हाथ में चंगीरी थी, उसमें रोटियां थी। दूसरे हाथ में दाल से भरा हुआ प्याला था। उसने चंगीरी और प्याला फर्श पर बिछी हुई चटाई पर रख दिया और दुपट्टे का पल्लू सर से खींचकर आगे गिरा लिया। वो एक तरफ होकर खड़ी हो गई। अल्लाह दित्ता ने कहा, ये सरदारा है, मेरी घरवाली। लाली ने उसे नजर भर कर देखा। उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी। रंगत गेंदे के फूल की तरह जर्दी माइल थी। आंखें बड़ी बड़ी और रोशन थीं। चेहरा बैज़वी था। जिस्म भरा भरा गुदास और सडोल था। वो खुशशक्ल औरत थी मगर अपने सिन से कुछ ज़्यादा ही लगती थी। सरदारा नज़रें झुकाए खड़ी थी। वो किसी तौर इतनी तेज़ और होशियार नज़र नहीं आती थी जैसा अल्लाह दित्ता ने बताया था। वो सीधी सादी आम देहाती औरत थी। लाली ने मुस्कुराकर करीब खड़े हुए अल्लाह दित्ता को देखा और सरदारा की जानिब इशारा करते हुए पूछा, इसे सरगाने से छुड़ा कर कब लाया? सवेरे ही सवेरे सुनार के घर पहुंचा। उसके 1000 रुपये वापस किए और सरदारा को वापस ले आया। बच्चे भी आ गए, बाहर खेल रहे हैं। लाली ने पूछा, तू सोया नहीं? कैसे सोता, मैंने कई काम करने थे। वो खाने के सामने चटाई पर बैठ गया। पहले रोटी खा ले, आराम से बातें करेंगे। लाली भी चटाई पर बैठ गया। सरदारा बाहर चली गई, लेकिन ज़रा ही देर बाद 2 कटोरों में लस्सी लेकर वापस आ गई। लाली और अल्लाह दित्ता खाना खाने लगे। लाली ने लस्सी का घोंट भरा और कटोरा रखते हुए बोला, दाऊदपुर तो मौजा लगता है। बिल्कुल मौजा है जी, अल्लाह दित्ता ने मुस्तैदी से जवाब दिया। यहाँ पटवारी है, 3 जमींदार रहते हैं, उनकी ऊंची ऊंची माड़ियाँ हैं। सुनार ने भी अपनी माड़ी बनवा ली है। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल भी है। दाऊदपुर में दुकानें हैं, बाजार है। इस मौजे के कई पिंड हैं। अल्लाह दित्ता, तू मुझे बाजार से एक धोती, एक चिद्दर, जूता, सर पर बांधने की पगड़ी ला दे।
जहांगीरा इतना बड़ा नहीं है, वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती। और हाँ, रुपए रखने के लिए हमियानी भी चाहिए। मिल जाएगी? मिल जाएगी, और भी चीज़ें मिल जाएंगी। ये कहते कहते उसने सरदारा की तरफ देखा। बाजार जाकर ये चीज़ें खरीद ला। वो मुस्कुराया। तू सस्ता ही खरीद कर लाएगी, दुकानदारों से मोल तोल पर झगड़ा भी कर सकती है। मैं तो किसी से झगड़ा टुंडा नहीं करती, सरदारा ने तीखे लहजे में कहा। तुझसे झगड़ा करती हूँ? ईमान नाल बता। जो कहता है वो करती हूँ। कर्मा भरी नाराज क्यों होती है? अल्लाह दित्ता मुस्कुरा कर बोला, मैंने तो ऐसे ही गलबात की थी। लाली उन दोनों की नोक झोंक नजरअंदाज करते हुए बोला, सरदारा, मेरी बुशर्ट और पतलून धो सकती है? क्यों नहीं धो सकती? उसने निहायत मुस्तैदी से जवाब दिया। तूने अल्लाह दित्ता की इतनी मदद की है, मैं तेरे लिए क्या नहीं कर सकती। कपड़े उतार कर चिद्दड़ या धोती बांध ले, मैं तेरे कपड़े धोकर धूप में डाल दूंगी। शाम तक सूख जाएंगे, पहन लेना। अल्लाह दित्ता तेरे बारे में ठीक ही कहता है, तू जबरदस्त ओहरी है। लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई चद्दर या अल्लाह दित्ता की धोती ला दे, मैं अपने कपड़े उतार कर धोने के लिए तुझे दे दूंगा। सरदारा बाहर चली गई। लाली और अल्लाह दित्ता खाने से फारिग हो चुके थे। लाली ने बटुआ नहीं निकाला, जेब से 30 रुपए के खुले हुए नोट निकाले और अल्लाह दित्ता के हवाले करते हुए बोला, इतने रुपए से काम चल जाएगा? अल्लाह दित्ता ने नोट लेते हुए कहा, चल तो जाना चाहिए। सरदारा मलगजी सी धोती हाथ में दबाए अंदर आई और लाली को दे दी। उसने खाने के बर्तन उठाए और कमरे से चली गई। लाली ने बुशर्ट और पतलून उतार कर धोती बांधी और अल्लाह दित्ता से कहा, ये कपड़े धोने के लिए सरदारा को दे दो। बाजार जा और जो कुछ मैंने बताया है खरीद ला। मैं तब तक सोता हूँ, मुझे ऊँग लग रही है। अल्लाह दित्ता ने लाली के मैले कपड़े उठाए और बाहर जाने लगा। लाली ने उसे टोका, अंधेरा होते ही मैं तेरे साथ जहांगीरा चलूंगा, ले चलेगा ना? क्यों नहीं ले चलूंगा? अल्लाह दित्ता ने मुस्कुरा कर कहा, जहांगीरा क्या, जहां कहे वहां ले चलूंगा। अब तो मेरे पास एक छोड़ दो ऊँट हैं। लाली ने चारपाई पर बैठते हुए उसे मशवरा दिया, दोनों ऊँट जितनी छेती हो सके बेच दे, उन्हें रखना ठीक नहीं। नूर अली खोकर के परिंदे तेरी तलाश में होंगे, वो ऊँटों से तेरा पता चला लेंगे। इस दफा वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे और अल्लाह दीनू दोनों को मार के घर में आग लगा देंगे। कहता तो तू ठीक है। अल्लाह दित्ता सहमा हुआ नजर आ रहा था। खोकर बहुत जालिम है, वो जरूर मुझ पर हमला कराएगा। पता है वो कितना जालिम है? दाऊदपुर भी छोड़ दे, किसी और तरफ निकल जा। लाली ने खबरदार किया, यहाँ रहेगा तो तेरे लिए हर वक्त खतरा ही खतरा है। खोखरा यहाँ से दूर तो है, पर ज्यादा दूर नहीं, एक ही तहसील है। अल्लाह दित्ता खामोश खड़ा सोचता रहा। चंद लम्हों बाद उसने कहा, हासिलपुर में सरदारा की एक फूफी है, उससे प्यार भी करती है, उसके पास भी जा सकता हूँ। हासिलपुर तो बहावल नगर में है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ। ऊँट बेचकर हल खरीद लेना, किसी जमींदार का मज़ारा बन जाना। लाली ने अल्लाह दित्ता का सहमा हुआ चेहरा गौर से देखा। आज ही रात अल्लाह दीनू और बाल बच्चों के साथ दोनों ऊँट लेकर यहाँ से निकल जा, रास्ते में ऊँट बेच देना। अल्लाह दित्ता ने इसकी राय से इत्तेफाक किया, ऐसा ही करूँगा। तैनू जहांगीरा छोड़कर वापसी पर हासिलपुर निकल जाऊँगा। सरदारे से कहता जाऊँगा चलने की तैयारी कर ले। अल्लाह दित्ता चला गया। लाली बिस्तर पर लेट के सो गया। शाम को लाली बेदार हुआ। कमरे में चिराग रोशन था। सरदारा दहलीज पर खामोश बैठी थी। लाली उठ के बैठ गया। सरदारा मुस्कुरा कर बोली, तू सोता बहुत है। अल्लाह दित्ता तो बिल्कुल नहीं सोया, तेरी सारी चीज़ें बाजार से ले आया। मैंने तेरे कपड़े लत्ते भी धो दिए, सूख भी गए, ये सामने पड़े हैं। उसने हाथ उठा के चटाई की तरफ इशारा किया। लाली ने देखा, चटाई पर पतलून और बुशर्ट के अलावा देसी जूतों की एक जोड़ी, धोती, चादर और हमियानी रखी है। लाली बिस्तर से उतरकर नीचे आ गया और अंगड़ाई लेकर बोला, सभी कुछ आ गया? अल्लाह दित्ता बहुत काम का बंदा है, पर दूसरी कमीज तो तेरे पास है ही नहीं। अल्लाह दित्ता के पास एक पुरानी कमीज पड़ी है, पर बहुत फट गई, तू उसे पहन नहीं सकता। मैं सुनार के घर से एक कमीज मांग कर लाई हूँ।
है तो वो भी पुरानी पर फटी हुई नहीं है, ये रही। उसने जानों पर पड़ी हुई कमीज लाली के सामने डाल दी। लाली ने कमीज उलट पलट के देखी। ठीक ही है, ये तूने बहुत चंगा काम किया। लाली के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सरदारा, तू बहुत काम की जनानी है। अल्लाह दिता नसीबों वाला है कि उसे तेरी ऐसी अहोरी और समझदार घरवाली मिली। क्या करें जी, हंसी खुशी अलीशा में रहते थे। वो बुझे हुए लहजे में बोली, खोकर का बेड़ा गर्क हो, उसने हमें तबाह कर दिया, कुछ भी नहीं रहा। अल्लाह दित्ता हासिलपुर चलने को कहता है, पर अपने पास तो खाने को भी नहीं। तुझसे तो कोई बात छुपी हुई नहीं, तुझे तो सब पता है। अल्लाह दित्ता मुझे बता चुका है तेरी उससे क्या क्या बात हुई, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। लाली ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, जेब से बटुआ निकाला, 100 रुपये का एक नोट खींचकर उंगलियों में दबाया, सरदारा की जानिब बढ़ा के गोया हुआ, ले ये रख ले, अपना काम चला। उठ बिक गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने अल्लाह दित्ता से यही कहा है। सरदारा नोट लेते हुए बोली, तूने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। अल्लाह दित्ता की मदद ना करता तो जाने में कब तक सरगाने पर सुनार के घर में बंधक रहती। उसने ठंडी सांस भरी। दिन भर उसकी माड़ी में कामकाज करती थी। सुनार की घरवाली भली जनानी नहीं है, मुझे बालों से पकड़कर मारती, नोचती, खसूटती, चीख चीख कर गाला निकालती। सरदारा की आवाज़ भर्रा गई, आंखों में आंसू आ गए। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। रोना धोना छोड़, सब ठीक हो जाएगा, तू अब टुट जा, मैं ज़रा कपड़े बदल कर तैयार हो जाऊं। शाम हो गई, मुझे अल्लाह दित्ता के साथ जहांगीरा जाना है। सरदारा चली गई। लाली ने कमीज़ पहनी, धोती बांधी, सर पर पगड़ी लपेटी, जूते पहने और वज़ाक़ता से देहात का रहने वाला पेंडू बन गया। उसने हमियानी में बटुए से रुपया निकाल कर रखे और उसे कमर के गिर्द मजबूती से बांध लिया। थोड़े से रुपए रखकर बटुए के कमीज़ की जेब में डाल लिया। उसने कोने में रखी हुई राइफल उठाई, उसमें भरा हुआ कारतूस निकाल कर मैगज़ीन में लगा दिया। राइफल अपने कपड़ों में लपेटी, चादर पर रखी और लंबी सी गुठड़ी बना ली। ये तैयारी करके वह अल्लाह दित्ता का इंतज़ार करने लगा। बाहर सहन में शाम उतर आई थी। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद अल्लाह दित्ता आ गया। उसके पहुंचते ही सरदारा खाना लेकर आ गई। खाने में पराठे और तला हुआ मुर्ग था। सरदारा ने मुर्ग की तरफ इशारा करके लाली से कहा, यह कुक्कुड़ मैंने तेरे ही लिए तला है। अल्लाह दित्ता ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए नहीं, तू भी खा लेना। वो शर्मा गई। वैसे ये तेरा भी मेहमान है, तू मुझसे अलग तो नहीं है। वो ज़रा देर बाद चली गई। लाली को भूख नहीं थी। उसने तले हुए मुर्ग से थोड़ा गोश्त नोच कर खाया और हाथ खींच लिया। अल्लाह दित्ता ने असरार भी किया, मगर उसने खाना नहीं खाया। अल्लाह दित्ता खाना खाता रहा। जब वो खाने से फारिग हुआ तो लाली और अल्लाह दित्ता घर से बाहर चले गए। दरवाजे के करीब ही ऊँट मौजूद था। अल्लाह दित्ता ने सारी तैयारी पहले ही मुकम्मल कर ली थी। अंधेरा खासा बढ़ गया था। दोनों ऊँट पर सवार हुए और जहांगीरा की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह दित्ता का अंदाज़ा गलत था। जहांगीरा 12 नहीं 17 मील से भी ज़्यादा फासले पर था। जब वो जहांगीरा पहुँचे तो रात के 11 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया था। लाली गांव से दूर उतर गया। जहांगीरा में दाखिल होकर लाली ने चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखा और बस्ती की जाने बढ़ने लगा। राइफल गठड़ी में बंधी हुई उसकी पुश्त पर लटक रही थी। ज़रा देर बाद वो नीम के दरख्त के नीचे अंधेरे में खड़ा था। गांव पर गहरी खामोशी तारी थी। कहीं कहीं मकानों में चिरागों की रोशनी टिमटिमा रही थी। जब देर तक कोई आहट और आवाज़ नहीं उभरी तो वो दबे दबे कदमों चलता हुआ शादा के घर के करीब पहुंचा और आंगन की चारदीवारी से लगकर अंधेरे में खड़ा हो गया। उसने उछलकर दोनों हाथों से दीवार पकड़ी और ऊपर पहुंच गया। वो चंद लम्हों तक दीवार से चिमटा हुआ लेटा रहा। आंगन बिल्कुल सुनसान था। लाली धीरे से नीचे उतरा। आंगन में पहुंचकर सबसे पहले उसने दालान की जानिब देखा। दालान के एक कोने में लालटेन रोशन थी। उसकी लौ मध्यम थी। दालान में चारपाई बिछी थी
उस पर कोई सो भी रहा था। लाली हौले हौले चलता दालान में पहुंचा। बिस्तर के करीब गया। उसने पहली ही नज़र में अंदाज़ा लगाया कि वो शादा है। शादा बिस्तर पर बेखबर सो रही थी। लाली ने पुश्त पर लटकी हुई गठरी उतार कर दालान में एक तरफ रखी। एक बार फिर शादा के नज़दीक गया और उसे आहिस्ता से झंझोड़ा। शादा ने आंखें खोलकर लाली को देखा और खौफ व हैरत के मिले जुले लहजे में बोली, लाली। वो उठकर बैठ गई। लाली ने कमरे के बंद दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए सरगोशी की। अंदर तो कोई नहीं है। नहीं। वो अपने बिखरे हुए बाल समेटकर जूड़ा बांधते हुए बोली, मेरे सिवा घर में कोई नहीं है। लाली उसके करीब ही चारपाई पर एक तरफ बैठ गया। शादा ने उसे भरपूर नज़रों से देखा। अब किस लिए आया है? तू कहती है तो नहीं आऊँगा। ये बात नहीं है, शादा ने आहिस्ता से बताया। पुलिसिया तेरी तलाश में 2 बार यहाँ आ चुके हैं। थानेदार ने भी एक रोज़ मुझे बुलाया था। तैनू पता है, वो मलिक का भरा है। उसने डराया धमकाया, उल्टे सीधे सवाल कर करके मेरा मगज़ ख़राब कर दिया। तूने क्या कहा? कहना क्या था? शादा ने जवाब दिया, मैंने हर बार यही कहा। वो बाले का यार है, उसी से मिलने आया था। बाले के बारे में तो कुछ नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? पर मैंने यही कहा, मुझे क्या पता वो कहाँ है। वो तो 3 महीने से ऊपर हो गए मेरे पास आया नहीं। ताजी जानती होगी, बाले उसी के पास रहता था। उसने ब्याह भी कर लिया था। ताजी कहाँ है? उसका भरा कराची से आया है। वो उसी के पास रहती है। कहती थी कराची जाऊंगी। बाले वहीं गया है। चल, ये भी ठीक ही हुआ। ताजी का तेरे साथ रहना ठीक नहीं था। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, शादा ने बुझे हुए लहजे में कहा। मैं चाहती थी वो मेरे साथ रहे, उसके बच्चा पैदा हो। वो बाले ही का तो होगा। मैं उसे पालती, अपने पास रखती। तुझे अपने बच्चे याद नहीं आते? याद क्यों नहीं आते? शादा ने तीखे लहजे में कहा। पर जिस दिन मैंने बाले के संग घर छोड़ा, उसी दिन बच्चों को भी छोड़ दिया। अब वो मेरे पास कैसे आ सकते हैं? कैसे नहीं आ सकते? लाली ने जोर देते हुए कहा। पिछले दिनों तेरा खसम आया था। बच्चे भी आए होंगे। उनमें से किसी को अपने पास रख लेती। घर में अकेली पड़ी रहती है, तेरा जी नहीं घबराता? शादा ने ठंडी सांस भरी। जी तो बहुत घबराता है, पर मेरा घरवाला मानेगा नहीं। कहता था मेरे साथ चल। चली जा उसके पास। यहाँ कब तक अकेली पड़ी रहेगी? अब तो बाले भी नहीं रहा, जिसके लिए तूने घर बार छोड़ा, बच्चे छोड़े। शादा ने कोई जवाब न दिया। लाली भी जरा देर खामोश रहा। उसने इसरार करके पूछा, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? मगर शादा ने फिर भी जवाब न दिया। बात का रुख पलटते हुए बोली, तैनो पता नहीं आजकल मुझ पर क्या बीत रही है। लाली ने किसी कदर परेशान होकर पूछा, क्यों, क्या हो गया तुझे? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर बुरी का दूध रोज बरोज कम होता जा रहा है। उसके पेट में बच्चा है, वो गुब्बन है। वो लम्हे भर खामोश रही। तू ही बता, वो दूध देना बिल्कुल बंद कर देगी तो क्या होगा? उसे कहाँ से खिलाऊंगी और अपना गुजारा कैसे करूंगी? मुझे हर दम यही फिक्र रहती है। शादा गमज़दा हो गई, मगर लाली ज़रा भी मुतासिर न हुआ। मुस्कुरा कर बोला, परवाह न कर, सब ठीक हो जाएगा। पहले मुझे रोटी टुक्कर दे, सख्त भूख लगी है। शाम को तो मैंने कुछ पकाया नहीं, दिन की रोटी पड़ी है। कहे तो ले आओ। ले आ, पर छेती नाल। शादा खामोशी से उठी, कमरे का दरवाज़ा खोला, लालटेन की लौ ऊंची की, छत से लटके हुए छीके से चंगीरी उतारी और लाकर लाली के सामने रख दी। चंगीरी में 2 रोटियां थी। लाली ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा और उसे चबाने लगा। शादा ने उसे सूखी रोटी खाते देखा तो मुस्कुरा कर बोली, बहुत भूखा लगता है। रूखी रोटी कैसे खाएगा? ज़रा सब्र कर,
وہ دالان سے نکل کر آنگن میں چلی گئی۔ لالی ایک کے بعد دوسرا لقمہ چباتا رہا۔ ذرا دیر بعد شاداں واپس آئی۔ وہ پیالے میں مکھن لے کر آئی، دوسرے ہاتھ میں پیاز کی گٹھی تھی۔ اس نے مکھن اور پیاز لالی کے سامنے رکھ دی۔